أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض. اور قسم کی حمد و ثنا اللہ رب العالمین کے لیے ہے جس کے فضل و احسان سے ہم لوگ آج 17 روزے مکمل کر چکے ہیں۔ ماہ رمضان کس قدر تیزی کے ساتھ گزر رہا ہے ان روزوں سے ہی ہم اندازہ لگا سکتے ہیں۔ انشاءاللہ درس کا آغاز میں اس آیت سے کرنا چاہ رہا ہوں جس پر ابھی ہم نے سجدہ کیا۔ قرآن مجید کا یہ پہلا سجدہ ہے۔ سورہ انفال میں یہ سجدہ ہے، کس سورہ میں ہے؟ جی سورہ اعراف میں۔ اور پارہ کون سا چل رہا ہے جو تراویح میں سن رہے؟ جزاک اللہ۔ 10واں پارہ، جی 9واں پارہ، 9واں پارہ اور سورہ اعراف۔ سورہ اعراف کے اینڈنگ پر یہ سجدہ ہے۔ اعراف ختم ہو کے سورۃ الانفال ابھی ہم سن رہے ہیں۔ قرآن مجید کا یہ پہلا سجدہ ہے جس پر ابھی ہم نے الحمدللہ اس آیت پر سجدہ کیا ہے۔ کیا ہے یہ آیت جس پر ہم نے سجدہ کیا ہے؟ کیا اس میں کہا گیا ہے؟ یہاں سے درس کا آغاز ہم کریں گے، پھر پیچھے ہم جائیں گے۔ پہلے اس پہ گفتگو کر لیتے ہیں، کیونکہ مجھ میں آپ میں ہم انسانوں میں تکبر بول کے ایک چیز بہت زیادہ پائی جاتی ہے۔ چھوٹے چھوٹے باتوں پر، چھوٹی چھوٹی چیزوں پر، چھوٹے چھوٹے عہدوں پر، سمجھ رہے؟ چھوٹی ترقی پر، چھوٹی اور جھوٹی شہرت پر۔ سمجھ میں آ رہے لفظ؟ چھوٹی اور جھوٹی شہرت ملتی، دیکھو عزت ذرا ملتی، اس پر میں اور آپ بہت جلد اترا جاتے ہیں۔ کیا تھوڑی دولت مل گئی، بہت جلدی اترا جاتے ہیں۔ کچھ زمینیں وغیرہ ہم نے سیٹ کر لیا، بنا لیا، بہت جلدی ہم تکبر میں آ جاتے ہیں۔ اللہ رب العالمین کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے پاس ایک ایسی مخلوق ہے جن میں تکبر دور دور تک بھی نہیں ملتا ہے، نظر نہیں آتا ہے۔ کون سی مخلوق ہے وہ؟ جی فرشتے ہیں۔ ان الذین عند ربک، اللہ نے کہا کہ آپ کے رب کے پاس جو ہیں، یعنی جو مخلوق ہے، وہ تکبر نہیں کرتے ہیں، وہ تکبر نہیں کرتے ہیں۔ لا یستکبرون عن عبادتی، اللہ کی عبادت سے تکبر نہیں کرتے، یعنی گویا کہ اللہ کی عبادت کرتے ہیں، تکبر نہیں کرتے۔ ان فرشتوں کا سر اللہ کے سامنے عاجزی سے جھکتا ہے، انکساری سے جھکتا ہے، لیکن ان کے سروں میں کبھی تکبر نہیں پایا جاتا۔ عبادت وہ کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی تسبیح وہ بیان کرتے رہتے ہیں، اللہ کی پاکی وہ بیان کرتے رہتے ہیں۔ اور تیسری چیز اللہ نے فرمایا وہ اللہ کے لیے سجدہ کرتے ہیں۔ اسی پر ہم نے سجدہ کیا تھا۔ عبادت کرتے ہیں، اللہ کی تسبیح بیان کرتے ہیں، اور اللہ کے لیے سجدہ ریز ہوتے ہیں وہ، لیکن کبھی ان کے اندر تکبر نہیں پایا جاتا ہے۔ پتہ کیا چلا؟ جس انسان کے اندر اللہ کی معرفت، اللہ کی پہچان، اللہ رب العالمین کے تعلق سے جس قدر انسان جانے گا، پڑھے گا، سنے گا، اللہ تعالیٰ کو سمجھے گا، اور جس قدر اللہ تعالیٰ کی عبادت، اللہ تعالیٰ کی بندگی وہ کرتا رہے گا، اور اس کی زبان پر اپنا نہیں اللہ تعالیٰ کا نام جس کی زبان پہ آتا ہے، اٹھے بیٹھے ہر وقت اللہ رب العالمین کا نام لیتا ہے، ایسے بندوں کی زندگی میں تکبر نہیں ہوتا ہے۔ جو اللہ کو پہچانتے نہیں، اٹھے بیٹھے ہر وقت اپنا بولتے ہیں، میں نے یہ کیا، میں نے وہ کیا، میں نے دیا، تو نے دیا، ہر وقت ایسا گانے والا تکبر میں رہتا ہے۔ فرشتے دیکھو ہر وقت اللہ کی تسبیح بیان کر رہے ہیں نا۔ قرآن میں اللہ نے کہا، جب اللہ نے کہا میں آدم علیہ السلام کو پیدا کرنے کا ارادہ کر رہا ہوں، جب فرشتوں کے سامنے اللہ نے کہا، فرشتوں نے کیا کیا کہا؟ انہوں نے
نحن نسبح بحمدک ونقدس لک، اے اللہ ہم تو ہیں نا تیری تسبیح بیان کر رہے، تیری پاکی بیان کر رہے، تیری بزرگی بیان کر رہے، یہ وہ فرشتے ہیں۔ تو جس بندے کے زبان پر سب سے زیادہ اللہ کا نام ہوتا ہے، اللہ کا ذکر ہوتا ہے، اور ہر کام کی نسبت اللہ کی طرف کرتا ہے۔ ملکہ بلقیس کا تخت سلیمان علیہ السلام کے پاس آیا، کیا کہا انہوں نے؟ چند دن درس میں ہم پہلے سن رہے تھے فجر میں، کیا کہا انہوں نے؟ ھذا من فضل ربی، یہ میرے رب کا فضل ہے، یہ میرا کوئی کمال نہیں۔ ذوالقرنین نے دیوار بنائی، ایسی دیوار جو آج تک یاجوج ماجوج اس کو توڑ نہیں سکے، کیا کہا انہوں نے دیوار کمپلیٹ ہونے کے بعد؟ ھذا رحمت من ربی، ارے کیا ہمارا کیا کمال جی، اللہ کی رحمت سے ہوا ہے، یہ پہاڑ پہ اتنی بڑی دیوار کو بنانا یہ ہمارا کمال نہیں، یہ اللہ کی رحمت ہوئی تو ہم نے ایک کام کیا ہے۔ بہرحال بھائی، تو یہ میں بتانا ضروری سمجھا، تکبر سے مجھے آپ کو جس قدر ہم بچتے رہیں، اس سے دور رہتے رہیں، اور ہر چیز میں کسی بھی معاملے میں تکبر کی چال اپنانا یہ اچھی بات نہیں۔ نہ دنیا کے لیے تکبر کرنا، نہ مال کے لیے تکبر کرنا، نہ عبادت کے لیے تکبر کرنا، کسی بھی طرح تکبر اللہ کو پسند نہیں ہے۔ آئیے، ہم کل کا میرا درس نہیں تھا، سورہ اعراف 9واں پارہ ہم سن رہے تھے، بڑی اہم آیتیں ہم کل سن چکے ہیں۔ میں چاہتا ہوں کہ اشارے دے کے آج کی آیتوں میں آؤں، سنیں گے بھائی؟ جی، لیکن وقت پہ ختم کروں گا درس انشاءاللہ۔ میں ہر دن ایک 15 منٹ کی تیاری کر کے آتا ہوں، 15 منٹ میں ختم کریں گے بول کے، لیکن نہیں ہو رہا ہو، آپ کا جوش نظر آتا، اس لیے میں بھی جوش میں آ جا رہا ہوں۔ ٹھیک، بہرحال اللہ آپ کو جزائے خیر دے جو وقت نکال کے بیٹھتے ہیں، اللہ آپ کے بیٹھنے کو قبول کرے۔ 9ویں پارے میں جو اسٹارٹنگ ہے، شروعات ہے، دھمکیوں سے ہے۔ 9واں پارے کی شروعات کس سے ہے؟ دھمکیوں سے ہے۔ کن کی دھمکیاں؟ یہی تکبر کرنے والوں کی دھمکیاں۔ جی، قال الذین استکبروا من قومہ، کریکٹ پڑھو حافظہ، کریکٹ، قال الملأ الذین استکبروا من قومہ، شعیب علیہ السلام کی قوم، ان کی قوم کا ذکر ہے۔ اور اس قوم میں جو تکبر کو اپنائے ہوئے لوگ تھے، تکبر کی چال اختیار کیے ہوئے لوگ تھے، بڑے بن کے بیٹھے تھے، انہوں نے شعیب علیہ السلام کی دعوت کو سنا۔ دعوت ان کی تھی اللہ کی طرف بلانا، قوم کو اخلاقی خرابیوں سے منع کیا انہوں نے۔ 8ویں پارے کے اینڈنگ میں یہ ساری چیزیں بیان کی گئی۔ اس کے بعد 9ویں پارے کے اسٹارٹنگ شروع میں قوم کے جو بڑے تھے، جو تکبر میں رہنے والے، کبر اور غرور کی زندگی جینے والے لوگوں نے شعیب علیہ السلام کو اور ان کے ماننے والوں کو 2 طرح کی دھمکیاں دی۔ کتنی طرح کی؟ 2 طرح کی۔ اور آج بھی ہمیں یہ 2 طرح کی دھمکیاں دی جا رہی ہیں، ہمیں بھی خصوصاً 2014 کے بعد سے یہ دھمکیاں زیادہ مل رہی ہیں۔ زیادہ کیا ہے وہ دھمکیاں؟ انہوں نے کہا کہ لَنُخْرِجَنَّكَ يَا شُعَيْبُ وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَكَ، کہا کہ اے شعیب، وہ بھی سیدھے نام سے، ہم آپ کو ہماری بستی سے نکال دیں گے، آپ کے ماننے والوں کو نکال دیں گے، آپ کے ساتھ جو لوگ ایمان لائے آپ کو بھی نکالیں گے، آپ کے پیروکاروں کو بھی نکال دیں گے۔ کہاں سے؟ گاؤں سے نکال دیں گے۔ اور ہمیں بھی کیا کہا جا رہا ہے؟ نکال دیں گے، نکال دیں گے، CAA لا کے نکال دیں گے، NRC کے ذریعے نکال دیں گے۔ دھمکیاں دی گئی نا، دی جا رہی ہیں نا۔ صرف 6 دھرم والوں کو ملنے والا ہے سٹیزن شپ، مسلمانوں کو نہیں، اس سے ہٹا دیا گیا، مسلمانوں کو نکال دیا گیا۔ ہمیں بھی دھمکی دی جا رہی ہے، اور یہ دھمکیاں یاد رکھو، یہ آج کے لیے بہت پرانی ہیں، سمجھ رہے ہیں؟ پھر دوسری دھمکی دی گئی، او لا تعودن فی ملتنا، یا بستی میں رہنا چاہتے ہو تو ہمارے طور طریقے کو اپنا لو، یعنی بت پرستی جو ہم کرتے ہیں آپ بھی وہ کرنے لگو۔ ہمیں بھی یہی کہا گیا نا، چند سال پہلے چلا نہیں، گھر واپسی چلا ہے نا بھائی، یاد ہے نا آپ لوگوں کو؟ آپ کو یہاں رہنے کے لیے ہم سٹیزن دیں گے، آپ کو بھی ہندو بننا پڑے گا۔ ہم جیسے بیوقوف ہیں،
آپ بھی ویسے بیوقوف بن جائیے, آپ کو یہاں رہنے کی اجازت ہے. تو یہ دھمکیاں شعیب علیہ السلام کو قوم نے دی اور آج ہمیں بھی دی جا رہی ہے. یاد رکھیے, ڈرنے کی ضرورت نہیں. دھمکانے والے چلے گئے, نام و نشان بھی اللہ تعالیٰ مٹا دیا. انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو ان کا بھی نام و نشان اللہ مٹا دے گا انشاءاللہ. بھائیو, زندگی میں برکت چاہتے ہیں نا؟ ہر کوئی چاہتا ہے, میں بھی, آپ بھی, ہر کوئی چاہتا ہے. برکت کیسے آتی ہے؟ ناریل سے آتی ہے, تعویذوں سے آتی ہے, اگربتی چرانے سے آتی ہے, نیمبو وغیرہ اتارنے سے آتی ہے. برکت کیسے آتی ہے بہت سارے لوگوں کو پتا نہیں. برکت کے لیے پتا نہیں. ناگورج کیا ہو, برکت کی روٹیاں, ناگور کسمور بھائی, نلو, برکت کی روٹیاں جا کے تبدیل کر کے آتے ہیں, چینج کر کے آتے ہیں. کوئی برکت کی روٹی لاتا ہے, کوئی رحمت کی روٹی لاتا ہے, کوئی بہو کی, کوئی بیٹے کی, کوئی نوکری کی, پتہ نہیں کوئی ویزا کی روٹیاں لوگ لے کے آتے ہیں. برکت کی روٹی بول کے. میں یہ زیادہ سنا ہوں, آپ بھی سنے ہوں گے. اللہ تعالیٰ نے بتایا, یہ آیت ہم نے کل سنی ہے, برکت کیسے آتی ہے, کیسے ملتی ہے زندگی میں, گھروں میں برکت کا. دو چیزوں کو اپناؤ. قرآن میں سے بہت ساری باتیں بتائی گی. اس آیت میں سورہ اعراف کی 9ویں پارے کی 96 آیت نمبر ہے. کہا کہ دو چیزوں کا اپناؤ, زندگی برکتوں سے بھر جائے گی آپ کی. آج وہ دو چیزیں نہیں ہیں ہماری زندگی میں. کیوں پریشان ہیں ہم لوگ, کیوں پریشان ہیں میں, آپ, ہم سب سارے مسلمان؟ اس لیے کہ یہ دو چیزیں ہماری زندگیوں سے رخصت ہو گئی. جو چیزیں ہونا ہے, اپنانا ہے, ان چیزوں کو ہم نے اپنایا نہیں. اللہ نے کہا وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ. کہا کہ اگر بستی والے ایمان والے ہوتے, ایمان لے آتے اور تقوی اپناتے, کہا کہ ہم آسمان اور زمین سے برکتیں کھول دیتے. آسمان سے بھی برکتیں, زمین سے بھی برکتیں. آج آسمان سے بھی برکت ہمارے لیے بند ہے, زمین سے بھی برکتیں بند ہو چکی ہیں. ہماری زندگی بے برکتی کے حوالے ہو گئی. ٹینشن ہے, مہنگائی کا زمانہ ہے, ہر چیز مہنگی ہو کے رہ گئی. گھر میں ساری چیزیں ہیں لیکن برکت نہیں. کما رہے ہزاروں میں, آ رہے لاکھوں میں, برکت نہیں زندگی میں. کیسے آ رہے پتہ نہیں, کیسے جا رہے پتہ نہیں. کیوں؟ اس لیے کہ ایمان ویک ہو گیا ہے, کمزور ہو گیا ہے. اور کمزور تو کیا بولوں میں بھائی, کمزور بھی نہیں بولنا چاہیے. ہمارا ایمان جو ہے مردہ ہو چکا ہے. چند دن پہلے ایک درس میں نے کہا ہمارا ایمان جو ہے ICU کے حوالے ہو چکا ہے. پتہ نہیں اس میں زندگی کی رمق باقی ہے کہ نہیں, ایسا ہمارا ایمان ہو چکا ہے. اور تقویٰ کو تو پوچھو مت, ہمارے تقوی کو لکھوا لگ چکا ہے. تقویٰ صرف مسجد کی حد تک ہے, صرف مسجد کی حد تک ہے, صرف نماز کی حد تک ہے. تقویٰ کیا ہے, تقوی کا تعبیر ہمیں پتہ نہیں. سمجھے, عبادات کا, ساری عبادات کا مقصد ہی تقویٰ ہے. اور تقوی کو ہم پاتے نہیں. قربانیوں پہ قربانیاں دے رہے ہیں, تقویٰ نہیں ہے. روزے ہم رکھ رہے ہیں, تقویٰ نہیں ہے. عبادات ہم کر رہے ہیں, تقویٰ نہیں ہے. پرہیزگاری نہیں. ہمارے تو زندگی میں پھر برکت آئے گی تو کہاں سے آئے گی؟ برکت کا یہ راستہ ہے, انہی چیزوں کو ہم چھوڑ بیٹھے ہیں اور کمائی کے پیچھے بڑھ رہے ہیں. 1 لاکھ کمانا میں, 1 لاکھ کمانا میں, 50,000 مہینہ تو کمانا میں. اللہ کے بندو, آپ 1 لاکھ نہیں 1 کروڑ کمائیے. اگر زندگی میں آپ کی کمائی میں, دولت میں برکت نہیں تو وہ 1 کروڑ کیسے فنا فی اللہ ہوں گے آپ کو پتا بھی نہیں چلے گا. برکت اہم چیز ہے اللہ کے بندو. یہ مانگا کرو, اللہ تعالیٰ سے پوچھا کرو. ہم نماز وتر میں کہتے اللہم بارک لی فیما اعطیت, اے اللہ جو کچھ, جتنا کچھ تو نے مجھے دے رکھا ہے اللہ اس میں برکت دے. کثرت ہم نہیں مانگتے. میں اور آپ کثرت کے پیچھے بھاگ رہے ہیں. بہت ہونا اللہ کا ہونا اپنا, زیادہ ہونا اپنا. اللہ کے بندو زیادہ نہیں. اللہ تعالیٰ کے پاس اگر مانگنا ہو تو برکت مانگو. انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ, چھوٹے سے معصوم سے بچے, ان کی ماں ام سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہا پیارے نبی کے پاس لائی. کا اللہ کے نبی, میرا چھوٹا سا بچہ آپ کی خدمت کے لیے وقف کرتی ہوں میں, اس بچے کے حق میں دعا دیجئے, دعا کیجئے. آپ نے کیا کہا, کیا دعا دی آپ نے, کیا دعا دی؟ اللہم بارک فی مالک وعمرک, اے اللہ اس کے مال میں برکت دے, اس کی عمر میں برکت دے,
اتنا مال اللہ نے ان کو دیا پیارے نبی کی دعائے برکت سے کہ مدینے میں جو ان کا باغ تھا کھجوروں کا، ہر ایک کا باغ سال میں ایک مرتبہ پیک دیتا تھا۔ انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا باغ 2 مرتبہ پیک دیتا تھا، اور اتنی لمبی عمر پائی، 100 سے زیادہ انہوں نے عمر پائی، اپنے پوتوں کو دیکھا، پوتوں کے بچوں تک کو انہوں نے دیکھا۔ تو برکت کے پیچھے پڑو اور برکت کو حاصل کرنے کی کوشش کرو میرے بھائیوں۔ تیسرا مضمون جو کل ہم نے سنا بڑا اہم مضمون ہے اور میرے دل کو بہت اچھا لگا ہے، میں نے سوچا یہ آپ کو شیئر کرنا ہے، سننا چاہیں گے؟ موسیٰ علیہ السلام کا قصہ سنے ہیں، کل گزرا ہے قصہ۔ 7ویں پارے میں اللہ نے نبیوں، 8ویں پارے میں کئی نبیوں کا اللہ نے ذکر فرمایا، اور اس میں تفصیل کے ساتھ بڑے اندازے میں ایک بڑی تفصیل کے ساتھ مکمل طور پہ اللہ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے قصے کو بیان کیا، لگ بھگ 60 سے زیادہ آیتوں پہ۔ اس میں ایک قصہ ہے جادوگروں کا، ہے نا؟ قصہ سنے ہیں نا آپ لوگ؟ قصہ میں سنانا نہیں چاہ رہا ہوں، قصے سے کیا مجھے آپ کو جو نصیحت ملتی ہے وہ نصیحت میں آپ کو دینا چاہ رہا ہوں۔ قصے تم سب جانتے ہیں، مجھ سے بھی اچھا آپ بولتے ہوں گے، بٹھائے تو آپ کو قصے سمجھ رہے ہیں، میں وہ قصے سنانا نہیں چاہ رہا ہوں۔ قصے سن کے آج ہمارے حصے جو ڈھیلے ہو گئے، قصوں کے پیچھے آج قوم پڑی ہوئی ہے۔ دوسری جماعتوں میں جاؤ، قصے سن کے لوگ، آج ہم قرآن حدیث کی بات بولے تو ان کو چڑھتا نہیں، قصے بولتے نہیں نا بھائی، تمہیں حکایتیں بولو بھائی، آپ چڑیاں کے، طوطیاں کے، بلیاں کے، کویاں کے، ذرا کانا بولے تو شوق آتا ہم نا، نیند آتی نہیں، وہ آیتیں پڑھ کے والے اونگتے بیٹھتے ہیں آپ لوگ، بھی ہماری حالت بھی وہ ہے، اونگتے بیٹھتے ہیں آپ لوگ، آیتیں حدیثیں پڑھ کے بولے تو وہ جیسے قصے کیا بھی کہانا، ایک بادشاہ تھا وہ تو کانا کھڑے ہو جاتے ہیں، ارے بادشاہ کی کہانی بول رہے ہیں ہم، یہ قوم ہے ہمارے میں وہ آپ کو نصیحت میں دینا چاہ رہا ہوں، بڑی پیاری بات ہے میرے بھائی، میرے دل کو چھوئی وہ بات میں آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں۔ کیا ہے وہ مناظرہ ہوا موسیٰ علیہ السلام اور جادوگروں میں۔ موسیٰ علیہ السلام کے معجزے کے سامنے جادوگر کیا ہو گئے جی؟ کیا ہو گئے؟ ہار گئے، ٹھیک ہے، ہار گئے، اسلام قبول کر لیے۔ اسلام قبول کرنے کے بعد اللہ جو نقشہ کھینچا ہے نا قرآن میں، پڑھیے وہ آیتیں، سورہ اعراف کی آیتیں ہیں، آیت نمبر 120 ہے، 120 پر 1، 120 پر 3 میں اللہ نے کہا وَأُلْقِيَ السَّحَرَةُ سَاجِدِينَ قَالُوا آمَنَّا بِرَبِّ الْعَالَمِينَ رَبِّ مُوسَى وَهَارُونَ۔ 3 آیتیں میں نے پڑھا، چھوٹی چھوٹی آیتیں ہیں، لگ بھگ کئی ایک باتیں اس آیتوں میں موجود ہیں۔ سب سے پہلی بات میں جو آپ کو دینا چاہ رہا ہوں اس واقعے سے، جب عقل مند انسان کون جانتے ہیں؟ عقل مند انسان وہ ہے جو حق اور باطل کو، صحیح اور غلط کو فرق کرنا جانتا ہو۔ سمجھ میں آئی بات آپ کو؟ آئی سمجھ میں؟ حق کیا ہے، باطل کیا ہے، سچ کیا ہے، جھوٹ کیا ہے، اس میں جو بندہ فرق کرتا ہے نا وہ بڑا عقل مند ہے، جی بڑا عقل مند ہے۔ جادوگروں نے دیکھا موسیٰ علیہ السلام کا جو معجزہ ہے، یہ معجزہ ہے، یہ ہم نے جو کیا یہ فیک ہے، یہ سمجھ میں آ گیا ہوں، سمجھے کہ نہیں؟ وہیں پر اسی میدان میں اسی لمحے وہ سمجھ گئے یہ ہم جو کیے تھے باطل، جھوٹ، فیک۔ موسیٰ علیہ السلام نے جو دکھایا نا، یہ جو ہے کوئی جادو نہیں، یہ بہت بڑا معجزہ ہے، یہ پہچان۔ آج بہت سارے مسلمان پہچاننے کی صلاحیت ہی نہیں رکھتے ہیں، تمہیں ہوں بولتی ہے، انہوں ہیوں بولتی ہے، ہمیں کیا کرنا بھائی، ہے کہ نہیں؟ ایسا بہت سارے، تمہیں یوں پڑھو بولتی، انہوں یوں پڑھو بولتی، کوئی کی یوں کرو بولتا، ہمیں کیا کرنا بیچ والے؟ اللہ کے بندے عقل تو دیا ہے نا، دوڑا ذرا، جادوگر دوڑا لیے اور وہیں پہ ایمان لے آئے۔ اور دوسری چیز، حق واضح ہونے کے بعد قبول کرنے میں تاخیر نہیں کرنا۔ حق جی واضح ہونے کے بعد آپ کے سامنے بات آ گئی، یہ حق ہے، یہ سچ ہے، آپ نے جو کیا وہ غلط، قرآن میں یہ بات، حدیث میں یہ بات ہے، آپ جو کر رہے ہیں نا وہ غلط ہے، ختم، مان لینا، ٹھیک، سرنڈر ہو جانا اور عمل میں آ جانا۔ دوسری بات، جادوگروں کے سامنے حق واضح ہو گیا، کیا کیے وہ؟ فوراً نا
आती जरीन सोच को आती, फिर पूछ को आती, मिल को आती। क्या तो ऐसा हुआ, जरा हमें भी तहकीक करती, पढ़ती हमें नेट में जाको, गूगल बाबा से पूछती, ऐसा क्या तो हुआ क्या? कुछ भी, फौरन। कितने बातें हुई? 2 बातें। तीसरी बात बड़ी अहम बात है, जादूगर जो है ईमान लाने से पहले सजदा किए। क्या किए? ईमान लाने से पहले सजदा किए। गोया कि अगर कोई शख्स सिर्फ जबानी ईमान का दावा करता है, अमल नहीं करता, तो उसका ईमान मुअतबर नहीं है। आई समझ में भाई? जरा दिमाग में थोड़ी देर के लिए मेरे हवाले कीजिए। अगर कोई शख्स ईमान लाता है, दावा करता है, अमल नहीं करता, अमल से उसकी जिंदगी कोसों दूर, ऐसे शख्स का ईमान मुअतबर नहीं। कुरान में जहां ईमान का जिक्र किया, अल्लाह ताला ने उसके साथ अमल सालिह का जिक्र किया है। वउल्क़िय अस्सहरतु साजिदीन क़ालू आमन्ना बिरब्बिल आलमीन। 3 बातें हो गई। और चौथी बात भाइयों, सजदा ये ऐसी इबादत है, बड़े बड़े गुनाह सजदे की इबादत से माफ हो जाते हैं। जी, सजदा ये ऐसी इतनी अजीम इबादत है, बड़े बड़े गुनाह और बड़े बड़े गुनहगार सजदे की इबादत से माफ होते। मुफस्सिरीन कहते हैं कि जादूगर सजदा क्यों किए? क्यों किए सजदा? इसलिए कि एक सजदे से अपने पास के सारे गुनाहों को बख्शवा दिया उन्होंने। आई समझ में भाई? इतनी अजीम इबादत है सजदे। इसीलिए अल्लाह ने कहा सूरह अलक में, वस्जुद वक्तरीब, सजदा करो और अपने रब के करीब हो जाओ। आखिरी बात जो इस वाक़ये से जो हमें मिलती है वो ये है कि उन्होंने कहा रब्बी मूसा व हारून। हम जिस रब्बुल आलमीन पे ईमान लाए वो कौन है? वो रब। कहा मूसा और हारून अलैहिस्सलाम का रब है। क्यों कहा इन्होंने ऐसे कि मूसा का रब वो हारून का रब है बोल के? इसलिए कि कहीं फिरौन और लोग ये ना समझे कि हम फिरौन को अपना रब मान रहे हैं, क्योंकि वो भी कहता था ना, मैं जो है रब हूँ, ना रब्बुकुम आला कहता था फिरौन। वो कंफ्यूज दूर करने के लिए, वो शक दूर करने के लिए कहा रब्बी मूसा व हारून। जिस रब की तरफ मूसा और हारून अलैहिस्सलाम बुला रहे हैं, दावत दे रहे हैं, हम उस रब पे ईमान लाते हैं। कितनी बातें हो गई जी? 5 बातें हो गई हैं। 5 बातें आपको याद रखना है, कल पूछूंगा मैं। इशारे देता हूं, बात खत्म कर देता हूं मैं। अल्लाह ताला ने 4 आलमों का जिक्र किया कुरान मजीद में। अभी हमने पहली रकात में शायद हमने सुना है एक आलम का, जिसको आलम अरवाह कहते हैं, रूहों का आलम, रूहों की दुनिया। एक दुनिया है आलम रहम, माँ का पेट। एक तीसरी दुनिया है ये कायनात। एक चौथी दुनिया है आलम बरज़ख, आखिरत जिसको हम कहते हैं। अल्लाह ताला ने सूरह आराफ में जो अभी आज हमने सुना है आलम अरवाह है, जहां पे सारी रूहों को अल्लाह ने इकट्ठा किया था ना। क्या वादा लिया अल्लाह ताला वहां से? जी, अलस्तु बिरब्बिकुम, क्या मैं तुम्हारा रब नहीं हूं? हम सब ने क्या कहा था? जी, कहा था कालू बला, परवरदिगार क्यों नहीं, हम इकरार करते हैं कि तू हमारा रब है। फिर इस वादे को याद दिलाने के लिए अल्लाह ताला नबियों को भेजा, किताबों को नाजिल किया। अल्लाह ने इसका जिक्र किया है। उसके बाद आखिरी 2 बातें हैं। एक बात तो ये, जिंदगी में अखलाक को अपना के चलिए। किसको? अखलाक करीमाना, अखलाक करीमाना, अखलाक वाले बनिए। अखलाक वाले बनने के लिए 3 चीज़ों को अपनाना चाहिए। अभी हमने सुना है खुदिल अफ़्वा, कहा कि माफ़ी को पकड़ लो। क्या कहा अल्लाह ने? माफ़ी को पकड़ लो। कोई गलती कर रहा है, क्या करना है? उसे माफ़ कर देने का। गलती किया, मान रहा है भाई मुझसे गलती हो गई, भाई गलत किया मैं, माना। वो बीवी मान रही, जी गलती हो गई थी मुझे, अरे माफ कर दे। मान ली ना, हो गलती बोल के मान रही, माफ कर दे। हमने हाँ गरीज कैसा तू? अरे गरीज कैसा, हमें करते थी, हाँ है कि नहीं? जो इंसान गलती करता है कहता है कि हाँ भाई मुझसे गलती, दोस्त बोल रहा भाई मुझसे गलती हो गई, आइंदा नहीं करता, ठीक है माफ कर देने का। बीवी बोल रही है
بیٹا بول رہا, بیٹی بول رہی, ابو جان غلطی ہو گئی, ابو جان کیا کی کرتا ہے, وہ معاف کر دیں. خذ العفو, پکڑو بولتا اللہ تعالیٰ, لے لو معافی کو لے لو. اور دوسرا کہا وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ, نیکی کا حکم دو, بھلی بات سمجھاؤ, سیدھی بات سمجھاؤ, اچھی بات سمجھاؤ, بتاؤ, حکم دو. کون سا انسان؟ ایک انسان وہ ہے جو غلطی کرتا ہے لیکن اسے معلوم نہیں کہ یہ غلطی ہے, یہ معلوم نہیں اسے, میں کر رہا ہوں غلط, نہیں معلوم اس کو. آپ اس کو بتائیے بھائی صاحب آپ یہ غلطی کر رہے ہیں, یہ غلط ہے یہ, ٹھیک. تیسرا شخص وہ ہے غلطی کرتا ہے اور معلوم ہے کہ میں غلطی کر رہا ہوں, کیا معلوم ہے اس کو میں غلطی کر رہا ہوں, آپ بول رہے ہیں آپ غلط کر رہے ہیں لیکن مانتا نہیں مانتا وہ. اللہ کہتا ہے وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ, ایسے لوگوں کے منہ مت لگو, جو غلطی کو نہیں مانتا منہ مت لگو بولتا اللہ تعالیٰ. کتنی باتیں ہوں گی اس آیت سے؟ ایک, غلطی کرتا ہے مانتا ہے معاف کر دینا اس کو. دوسرا, غلطی کر رہا ہے لیکن معلوم نہیں وہ غلطی کر رہا ہے, قرآن نے کہا سمجھا اس کو. تیسرا, وہ غلطی کرتا ہے, غلطی کو مانتا ہے کہ میں غلط ہوں لیکن سامنے والے کے سامنے تسلیم کرنے کے لیے تیار نہیں. قرآن نے کہا ایسے لوگوں سے منہ لگنا نہیں کہتے. ہمارے لوگ ایسے لوگوں سے لگتے زیادہ, لگتے کہ نہیں, قرآن کے خلاف کر کو دکھانا ہمیں. قرآن کہتا ہے منہ مت لگو. سورہ انفال شروع ہوئی, سورہ انفال ہم سن رہے تھے. سورہ انفال میں اللہ تعالیٰ نے جنگ بدر کا نقشہ کھینچا ہے. آج 17 روزہ مکمل ہوا اور 17 رمضان ہی کو جنگ بدر جی ہوئی ہے. یہ بات میں نہیں کہنا چاہتا تھا, وقت ہو گیا ہے, لیکن جنگ بدر آج ہوئی, صرف اشارہ میں دینا چاہ رہا تھا. سورہ انفال بولتے, نفل بولتے ہیں ایک زائد چیز کو. پہلے غنیمت جو جنگ میں جو کچھ مال آتا تھا کیسے تقسیم کرنا وہ سسٹم نہیں تھا, جس کو جو ملا وہ اسی کا. پہلے جنگوں میں ایسا ہوتا تھا, جنگ بدر میں بھی ایسے ہی ہوا. بعض لوگ جو ہے غنیمت لینے لگے, بعض دشمنوں کو بھگانے لگے, بعض صحابہ اکرام نبی کی حفاظت پر تھے. تو جو مال غنیمت جمع کر لیے تھے وہ صحابہ کہنے لگے یہ ہمارا, نادی بولے, وہ نادی بولتے نا, مادی نادی کیا, یہ ہمارا, یہ کر بولے. کیوں محمود؟ ہم نے اکٹھا کیا, ہم نے جمع کیا, کیونکہ پہلے سسٹم ایسے ہی تھا. تو جو دشمنوں کو بھگایا تھا جن صحابہ نے, انہوں نے کہا ہم نے بھگایا تو تم نے جمع کیا, ہم نے بھگایا تو تم نے جمع کیا, ہم نہ بھگاتے تم کہاں جمع کرتے. انہوں نے کہا کہ ہم اہم ڈیوٹی پہ تھے, نبی کی حفاظت پہ تھے, ہم حفاظت کر رہے تھے بلکہ تم لوگ فری تھے, تو ہمارا بھی حصہ ہے اس میں. اس وقت اللہ سورہ انفال کو نازل کیا. ٹھیک, بات سمجھ میں آ گئی بھائی؟ انشاءاللہ سورہ انفال سے اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ مال کے لیے آپس میں لڑو نکو, تمہارا تعلق امپورٹنٹ ہے, یہ اہم بات ہے. تمہارا تعلق کیا ہے یہ امپورٹنٹ ہے, تمہاری دوستی, تمہاری رشتہ داری, ایمانی قوت, یہ امپورٹنٹ ہے. مال کے لیے لڑتے ہو, آج ہم مال کے لیے لڑ رہے ہیں, کوئی کھانے کے لیے لڑ رہا, کوئی پہننے کے لیے لڑ رہا, نہیں, ہمارے تعلقات مال کی وجہ سے خراب نہیں ہونا ہمارے بھائی. بہرحال اللہ سے دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو ہم سبھی کو قرآن مجید کی آیات پہ غور و تدبر کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تمام کے صیام اور قیام کو قبول فرمائے. آمین. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی نبینا وسلم.